جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اس جہان کو بنانے والے رحمان نے انسان کو جس طرح ڈیزائن کیا ہے، اس کا جسم، اس کی باڈی، بدن اور روح کا مجموعہ بنایا ہے۔ اس میں اطاعت بھی ہے، تسلیم بھی ہے، اور اس میں اباء اور انکار بھی ہے۔ یہ فرما برداری پہ آئے تو ساری انتہاؤں کو چلا جاتا ہے، یہ نافرمانی پہ اترے تو خود کو توڑ لیتا ہے، مگر تسلیم کی طرف نہیں بڑھتا۔ حضرت انسان کو میرے مالک نے زندگی کے 3 بڑے اہم دور دیے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اگر ساتھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں تو یہ ڈبلنگ ختم کر دیں، باقی ٹھیک۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا یہ عموم ہے، وگرنہ کوئی خصوصی واقعات میں میرا رب پیدا ہونے سے پہلے بھی مار دیتا ہے، وہ بچپن میں اٹھا لیتا ہے، وہ جوانیاں چھین لیتا ہے، وہ بزرگی میں لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں مگر موت نہیں آتی۔ ہماری آج کی ملاقات زندگی کی بہار جوانی کے حوالے سے۔ کتاب اللہ پوری کی پوری ہر بندے سے بندگی مانگ رہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، سب نے انسانوں کو بندہ بننے کے لیے بولا۔ کس نے مانا، کس نے نہیں مانا، یہ تاریخ بن گئی۔ ماننے والے کامیاب و کامران ٹھہرے، اور نہ ماننے والوں کو اس زندگی میں بھی رسوا کر دیا گیا، اور اگلے جہان میں بھی ان کے لیے بربادی۔ بچپن لاابالی میں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ بڑھاپا بزرگی ہوتی ہے، اعضاء اور کیوا پوری طرح کام نہیں کرتے۔ لیکن زندگی کی بہار یہ جوانی، اس میں انسان جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہی دور ہے جو بغاوت کا دور ہوتا ہے، اور یہی دور ہے جو اطاعت کے کمال کا دور ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مشہور فرمان مبارک میں کہ جس میں کہا کہ قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنا سایہ دے گا، ان میں سے ایک
اس جوان کو بھی گنا ہے، بے شک وہ مرد ہو یا عورت۔ وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو رب کی بندگی میں زندگی گزارے۔ ہم نے مانا کر لیا عبادت، عبادت ایک جز ہے بندگی کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا اللہ سے تعلق بندگی کا ہے۔ وہ ہمارا رحمان ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں ہم اس کے بندے ہیں۔ جو لینا ہے وہ بندگی میں رہ کے لینا ہے، حدود اور دائرے سے باہر نکل کے نہیں۔ ایسا نوجوان مرد ہے یا عورت جو اپنی جوانی کی بہار میں پروردگار کا بندہ اور غلام اور فرما بردار بن کے رہتا ہے، جب لوگ جل رہے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، جہنم بلا رہی ہوگی، ہیبت اور خوف ندامت کے آنسو ہوں گے، قیامت کے اس روز میرا رب جن خوش نصیبوں کو اپنا سایہ دے گا، یاد رہے اپنا سایہ، مشہور ہے عرش کا سایہ۔ کسی بھی صحیح روایت میں لفظ عرش موجود نہیں ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کا سایہ۔ آپ قومی ترانے کے آخری مصرے میں بھی یہ پڑھتے ہیں، سایہ خدائے ذوالجلال، اللہ رب العزت کے سائے میں یہ نوجوان جانا چاہتا ہے، مگر رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں ہیں 11، جسے خود کتاب اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان ہرڈلز کو، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ جوانی اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک ہے سادہ دوڑ، ایک ہے رکاوٹوں کو پھلانگ کر کے پھر اپنے ٹارگٹ کو چھونا، گول پہ اور ہدف پہ پہنچنا، اسے باقیوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے آج کی اس ملاقات میں مخاطب ہوں۔ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک، اپنے سے چھوٹے اور کمزور لوگوں کے ساتھ جوانی کی اکڑ میں اور بہار میں، جب سینہ چوڑا چکلا ہوتا ہے، جب ڈولے مضبوط ہوتے ہیں، جب انسان پتھر پیس کے رکھ دیتا ہے اور اپنی اس جوانی کی مستانی میں منہ زور اور مست ہاتھی بن کے اپنوں سے چھوٹوں کو روند کے گزر جاتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنی جوانی میں رب کی بندگی کے تابع رہ کر کے ان کے لیے مہربان، قدردان بنے۔ دوسرا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ تیسرا فائدہ اپنے بڑوں کو۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے تو اسے بڑے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اور وہ کمزور دکھنے لگتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میں جو چاہوں کر ڈالوں۔ اس میں آبا و اجداد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، مائیں پس جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا موضوع بڑوں کے لیے قدردانی، اپنی جوانی بندگی کے تابع، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ مہربانی والا اسلوب ہوگا۔ پھر انشاءاللہ کل قیامت کے دن جیسے یہ دنیا میں اچھا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے منفرد حیثیت اور اعزاز سے نوازیں گے۔ جوانیاں بہک کیوں جاتی ہیں؟ بندگی سے نافرمانی کی طرف، درندگی کی طرف کیوں چلی جاتی ہیں؟ کتاب اللہ نے 11 چیزیں پیش کی ہیں اور 11 ہی قسمیں اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں اٹھائی ہیں، اور پھر جا کر کے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تمہارے بدن کو، تمہارے وجود کو، جسم اور روح کے مجموعے کو بنانے والے رب کی قسم اور تمہاری اس نفس کی قسم۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے ہماری قسم اٹھائی ہے، اور اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ جس کی مرضی مخلوق میں سے قسم اٹھائے۔
لیکن مخلوق کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھائے، منع کر دیا گیا ہے۔ من حلف بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، محبوب کی قسم، اس کے سر کی قسم، یا کسی بھی مہنگی چیز یا اچھی چیز، منفرد اور محبوب چیز کی قسم اٹھاتا ہے، خود محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، لہٰذا احتیاط کرنا ہوگا۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسی قسم اٹھا بیٹھیں تو اللہ سے معافی مانگنی، استغفار کرنا اس کا بہترین حل ہے۔ یہاں پر جوانی بنائی ہوئی رب کی ہے، یہ زندگی بندگی سے درندگی کی طرف کیوں بڑھتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے، ہم پڑھ کے ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، حافظ حفظ کر کے گزر جاتے ہیں، قاری اس کو مختلف اداؤں کے ساتھ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی ٹھہر کے نہیں دیکھا کہ آگے چل کے جو اللہ نے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دنیا برائی اور اچھائی کے درمیان، غلاظت اور نفاست کے درمیان، انہی چیزوں کے درمیان چلتی ہے۔ تو اچھا بندہ کبھی بھی گندگی سے گزرتے ہوئے راستے میں آ جائے تو اس میں چھلانگیں نہیں لگاتا، اچھل کود نہیں کرتا، بلکہ دامن سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ گندگی نہ لگے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جوانی کا سب سے خوبصورت دور، بہار، پھولوں جیسی نزاکت بھی اور کانٹوں جیسی تیزی بھی، فولاد جیسی مضبوطی بھی، یہاں آ کر کے کیوں بہکتی ہے؟ فرمایا پہلا سبب یہ ہے کہ طاقت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اس عہدے کی بنیاد پہ یہ باقی سب کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ آپ کہیں گے ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو؟ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرنا چاہتا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، آسمان پہ جتنی کہکشائیں، جتنی گلیکسیز، جتنے سیارے ہماری اس فضا میں تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، اس میں ہماری اپنی جمہیت فلکی جو جدہ میں ہے اور ناسا والوں کی سائٹ آپ کے سامنے ہے، بیان کرتی ہے کہ آسمان میں کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ زمین کتنی بڑی ہے، جس کے بارے میں سورہ الرحمن میں یہ چیلنج کیا گیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اتنی وسیع و عریض زمین، یہ 13,000 زمینیں نظام شمسی کے ایک سیارے مارس اور مشتری کے اندر چلی جائیں تو وہ پھر بھی بڑا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے ہمارے ہاں اگر آپ اسی پیک کو دیکھ لیں، ایک پیک ہے، اس کا نام ہے ٹیشو کا پیک، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے 100، 300 کا پیک، 275 پلس، اور وہ بھی ڈبل پلائی میں پڑا ہے۔ 1300 زمینیں مارس میں ڈالی جائیں وہ پھر بڑا ہے۔ 1000 مارس ہو، سب میں 1300 زمینیں ہوں، اکیلے سورج میں ڈالی جائیں سورج پھر بڑا ہے۔ اتنا بڑا سورج، 4 کروڑ سورج مل جائیں، ترنگڑ جو ہمارے 3 سیارے رات لائن میں ہوتے ہیں، درمیانی سیارے کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں، 4 کروڑ سورجوں سے بھی وہ بڑا ہے۔ اگر ہماری آنکھ کے ایک ڈیلے میں یہ ساری چیزیں ایک جھلک سے وہ داخل کر سکتا ہے، لیکن جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ وَالشَّمْسِ، یہ سورج گواہ ہے جو کروڑوں گنا سیاروں سے چھوٹا ہے، میں نے اسے آسمان کا حکمران بنا دیا۔ جب یہ آتا ہے تو سیارے اپنا وجود اور روشنی کھو دیتے ہیں، سامنے نہیں آتا ہے، چھوٹا ہے، میں نے اس چھوٹے کو بڑا بنایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو چھوٹی عمر میں
علم زیادہ مل جائے، صلاحیت زیادہ مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ اور رتبہ دے دے تو بڑوں کو گرا مت دینا، بڑوں کو گرا مت دینا۔ اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی بغاوت، بندوں کی بغاوت پہ مت اترنا، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ جو رب کو نہیں گنتا وہ اپنے اب اور باپ اور ماں کو کیا گنے گا، آباء و اجداد کو کیا گنے گا۔ لہذا جوانی میں عہدے کا رنگ، رتبے کا رنگ، کرسی کا رنگ، اپنے آپ میں جو آپ کو دے دیا گیا، آپ باس بن گئے۔ بیٹا وقت کا بادشاہ بھی بن جائے تو باپ کا بادشاہ نہیں ہوتا وہ۔ اپنے بڑوں کے سامنے اس کا رنگ جوانی میں مٹا مٹا اور جھکا جھکا سا، اگر ہے تو بسم اللہ مبارک، اگر نہیں تو نظر ثانی فرمائیے۔ کہیں آپ فوج میں آ کے، سپاہ میں آ کے آفیسر بن کے، آپ کسی رتبے عہدے کرسی پہ بیٹھ کے، آپ کسی چیز کو لیڈ کر کے، آپ کسی اتھارٹی کو لے کر کے اپنے عروج کے دنوں میں اپنے نیچے والوں کو پیس کے تو نہیں رکھ دیتے، کچل تو نہیں رہے۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو جوانی کو روکیے، اگر نہیں کر رہے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے تو آپ کی جوانی آپ کو مبارک، آپ کی جوانی آپ کو مبارک۔ دوسری چیز، یہ میں نے سورج کی یہاں قسم میں نے پیش نہیں کی، کتاب اللہ نے کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سورج گواہ ہے، چھوٹا ہو کے میں اسے مشارق و مغارب میں گھماتا ہوں، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ جہاں سے طلوع کرتا ہوں، طلوع ہوتا ہے، روشنی دیتا ہوں، لے لیتا ہے، نصف النہار سر پہ رکھ کے پورا جوبن دے کے زوال کی طرف مائل کر دیتا ہوں تو زوال پکڑتا ہے، غروب کر دیتا ہوں اور اس کی لائٹ چھین لیتا ہوں تو وہ میرے سامنے بولتا نہیں ہے۔ لہٰذا جنہوں نے عہدے دیے ہوں، جنہوں نے رتبے دیے ہوں، جنہوں نے شان دی ہو، جنہوں نے مقام دیا ہو، جنہوں نے بڑا پن دیا ہو، جنہوں نے آپ کو یہ سب کچھ دیا، ان سب کے ساتھ جس نے جوانی دی ہے، پتہ کر اسی عمر میں کتنے لوگ فالج میں ہیں، کتنے لوگ اسی عمر میں لولے لنگڑے ہیں، کتنے لوگ اس عمر کے اندر نابینا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتے، جو کمزوری اور نحیف پن کی آخری انتہا پہ ہیں۔ عہدے پہ رہے مگر سنبھل کے رہے۔ اور یہی بیٹیوں کو کہوں گا، گھروں کے اندر بسا اوقات منہ زور ہو جانا، طاقتور ہو جانا، بیٹوں کا ہو جانا، اولاد کا ہو جانا، کسی کو محلے میں کچھ نہ سمجھنا، علاقے میں نہ سمجھنا، یاد رکھیے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ روایت ہی ان جوانوں کے لیے، جس نے اپنے سے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، پیار نہ کیا، ولم یوقر کبیرنا، اور اپنے بڑوں کے وقار کا خیال نہ رکھا، کوئی مرضی بن جائے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جوانی کا دوسرا رنگ جہاں بہکتی ہے وہ رنگ ہے اس کی گرمی، گرمی کا رنگ۔ گرمی اپنا ایک رنگ رکھتی ہے، گال سرخ ہیں، ڈیلے لال ہیں، ماشاءاللہ کان لال ہیں، غسیلہ جوان ہے، بہت گرم ہے، ہر وقت آگ لگی رہتی ہے، اور اس کی گاڑیوں پہ جملے لکھے ہوئے ہیں، نہ چھیڑ ملنگانو، لکھا ہوا ہے اس نے، بٹ جی، جٹ جی، خان جی، رانا جی، زد نہ کر رہا، آپ بڑا زدی ہو، اپنا آپ دکھا کے، اتھرا پن، اپنے دو ہی شوق، اتھری موٹر تے سونے لوگ۔ یہ تیری جو گرمی کے رنگ ہے نا، بات بات پہ جھگڑے، لڑائیاں، ایک کن کہے اور اٹیک ڈالے تو زبان بولنے سے رک جائے، ایک کن بولے دیر نہیں لگتی، قدم اٹھنے سے رک جائیں، ہاتھ ہلانے کے لیے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے، بندہ دائیں ہاتھ سے سلام نہیں لے پاتا، یوں بڑی کوشش کر کے تھوڑا سا ہاتھ آگے کرتا ہے تو وہ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کے معاملے ہیں۔ گرمی مت دکھانا۔ ہمارے معاشرے میں بزرگ بھی گرم ہیں، بچے بھی گرم ہیں، جوان بھی گرم ہیں، لیکن جوانی کی گرمی یہ پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جوانی کی گرمی کام میں لانی ہے تو غیرت میں لائیے۔ غیرت، جوان کی جوانی، ماں کے لیے غیرت،
بہن کے لیے غیرت، بیٹی کے لیے غیرت، بیوی کے لیے غیرت، اعزاء و اقربا کے لیے غیرت، دین اسلام کی غیرت، اللہ کی توحید کی غیرت، اگر یہ رنگ ہے تو مثبت ہے، ہم آپ کی جوانی کو سلوٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی یہ گرمی، اسے مار اسے مار، اس سے زیادتی اس سے زیادتی، یہاں تیری بدماشی وہاں تیری بدماشی، جہاں دیکھا سڑکوں پہ اکڑا ہوا، ون ویلنگ، یہ وہ، ہر مخالفت، اور اگر کوئی روکے اور تو اور سکے ماں باپ کے سامنے اس کی آنکھیں اگر نہیں جھکتی، لاکھ جوانیاں لے کر کے پھرے، کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے یہ رنگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی گرمی کی قسم، شدت کی قسم، دھوپ کی قسم، حدت کی قسم، ہیٹ کی قسم۔ کیا قسم ہے اللہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں گرم بڑا ہے، الشمس والقمر بحسبان، لیکن میں نے جہاں ان کو فٹ کر دیا، فکس کر دیا، وہیں رہتے ہیں۔ تھوڑا سا سورج نیچے آ جائے، تھوڑا سا آنے دیں ذرا، ساری دنیا جل کے یوں بن جائے جیسے تندور میں روٹی، تھوڑا سا اوپر چلے جائے، برف سے انجماد سے آگے بڑھ کر کے مر جائیں، جم جائیں، لیکن میں انہیں حساب و کتاب پہ رکھتا ہوں۔ اور کس قدر حساب و کتاب ہے، سمندروں پہ لا کر کے، ہیٹ دے کے، پانیوں کو ابال کر کے، ان کے آبی بخارات بنا کے، اٹھا کے، ٹینکروں میں لوڈ کروا کے، لا کے جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں، اونچی جگہ، پھر ڈھلوان، اور آگے سمندر، اس پہ پانی جما کے سورج دور کر کے برف بنا دیتا ہوں۔ تمہارے لیے میرا سٹاک ہے۔ دنیا کہتی ہے پانی کی جنگ، پانی کی جنگ، پانی کی جنگ، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ میں گرمیوں کو ٹھنڈا کرنے پہ قادر ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی چیخا کو کہہ دیتا ہوں، میرا کن مانتی ہے، یا نار کونی برداً و سلاما، ٹھنڈی ہو، جوان تو بھی ٹھنڈا ہو۔ جوانی مل گئی ہے، ذرا ٹھنڈی کر کے کھا۔ ہر بندے سے گرمی اچھی نہیں، تیرے رب نے سورج کی گرمی کیسے ہوتا ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہوتی ہے، پھر ہیٹ بڑھا دی جاتی ہے، سر پہ ہوتا ہے، گرم دوپہر ہوتی ہے، جب اپنے جوبن کے انتہا پہ ہوتا ہے، رب مائل با زوال کر کے آہستہ آہستہ وہی شدت، وہی حدت، وہی گرمی، میں اس کو جس لیول پہ رکھتا ہوں وہیں پہ رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مشرق اور مغرب، سردی اور گرمی کے اعتبار سے دو مطلع ہے۔ 12 مہینوں میں 12 مطالع، 365 دنوں میں ہر دن الگ جگہ سے رب طلوع کرتا ہے، ہوتا ہے، الگ لیول رکھتا ہے گرمی سردی کا، وہ قبول کرتا ہے۔ تیرا ریگولیٹر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، ہم نے کھیتوں کا کتا رکھا ہوا تھا، بڑا بگڑا ہوا تگڑا، دنیا خوف کھاتی تھی۔ دوست آئے، پتہ نہیں تھا، وہ آگے بڑھا اور قریب تھا کہ اٹیک سخت ترین کرے۔ پیچھے سے میں نے ایک لفظ بولا تھا، در، ایک لفظ، کتا چڑھائی کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ میں نے پالا ہے، میں اس کو روٹی دیتا ہوں، میں گوشت دیتا ہوں۔ جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے پالا اور سنبھالا ہے، اسی پہ چڑھ کے دوڑیں گے۔ اور باپ کے کہنے پہ وہ کہے پت چپ کر جا، آگے سے اور گرمی دکھائیں گے، جوبن اور جوش دکھائیں گے، پھر اس کتے سے بدتر زندگی ہے جو مالک کے کہنے پہ، در کہنے پہ رک جاتا ہے۔ کیوں حضور نے یہ سبق سکھایا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر مالک کتے کو در کہہ دے وہ رک جائے، مالک کن کہے ہر چیز سہم جائے، مان لے، تیری میری گرمی کہاں جائے گی؟ اگر اللہ نے ٹھنڈا کر دی، ایک ٹھنڈی تریڑی پسینہ 11 22 1122 بھاگتی آئے گی۔ آج تو سمندری روڈ پہ وہ خود اس کا اپنے ہاتھ سے ہوگا، جو بیچ میں جسے لے کر کے آئے تھے ان کا کیا بنا؟ الائٹ تک نہیں پہنچیں گے، جواب آئے گا جی ایک ٹھنڈی تریڑی آئی ہے، بندہ مر گیا ہے، میں تیری خبر بنا کے رکھ دوں گا تیری جوانی کی۔ لہٰذا جوانوں اپنی گرمیاں کنٹرول کریں۔ جوانی کا تیسرا رنگ حسن۔ بچپن بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے دنیا میں
किसी भी नस्ल का बच्चा बचपन में हसीन देखा है, लेकिन जब जवानी आती है लोग नजरें उठा उठा के देखते हैं। माशाअल्लाह सारे नहीं कहते, तबारक अल्लाह सारे नहीं कहते। कुछ वो भी होते हैं जो ठंडा होका निकाल हैं, बस इतनी देर होती है और वो तुझे फिर नज़र लगती है, रगड़े लगा के रख देती है। मेरे दोस्त, दुनिया में तीसरा रंग जवानी का हुस्न है। इस वक्त पूरी रूए जमीन जिस अजाब में मुब्तला है, जो तूफान है, सुनामियों ने इतने नुकसान नहीं किए जितने जवानियों ने और जवानियों के हुस्न ने किए। पानी सर चढ़ा हुआ है, याद रखिएगा, पानी सर से बढ़ने लगे तो रब पानी से इलाज करता है। कौम नूह का पानी दिमाग में बहुत चढ़ गया था, अल्लाह ने पानियों से रगड़ा। कौम आद हवा ज्यादा भर गई थी, टायर में हवा ज्यादा भर जाए तो आखिर फटना होता है। रब ने उनके ऊपर वअम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, हमने फिर उनकी हवा का इलाज हवाओं से किया। 7 रातें 8 दिन मुसलसल चलाई और यूं तोड़ के रखा, लंबे लंबे कद। अभी पिछले दिनों जो सीढ़ियां, पता चला है कि वो 7 फुट से ऊंची सीढ़ियां जो उनका एक स्टेप बनता था, बनाई थी उन्होंने, आखिर उससे चढ़ते थे उतरते थे। अच्छा क्या हुआ? का अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, एक दूसरे से टकराता, सर पटाखा मारता, गर्दन का कड़ा टूटता, कमर का, और यूं ऊंधे मुंह गिरते। बिल्कुल ये वाली कंडीशन अगर मैं कहूं किताब सुनना, ये कड़ा है और ये मुंह नीचे और दरमियान से कमर तोड़ के मेरा अल्लाह फारिग कर देता, जैसे बड़ी बड़ी खजूरों के तने टूटे हुए हों और वो दरमियान से गिरी हुई। जवानी में जब कमर का मोरा जवाब देता है, फिर हाथ रखे आंदा, फिर हड्डियां वाले भी इलाज नहीं करते। यही जो माँ बाप के सामने अकड़ते थे ना कंधे, अल्लाह ने इसीलिए कहा इनको झुका के रख, कंधे जरा झुका के रख, नजरें गहरी करके रख, और यूं सामने खड़ा हो के जैसे कोई जलील खड़ा होता है, मिनद्दुल। लेकिन जवानी में हुसन, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया इस वक्त नंबर 1 बनने के चक्कर में। रब्बे करीम को छोड़ के सारी दुनिया जवानी को करीमों से गोरा, मजीद गोरे से गोरा करना चाह रही है। मुकाबला सख्त तरीन है, शिद्दतें बढ़ती जा रही हैं। जितना कोई खूबसूरत है उसे दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। माँ ने कह दिया बेटा रोटी बना दे, मामा मैंने अभी तो फेशियल करवाया, अभी तो मैं ब्यूटी पार्लर से। बेटे को कहा बेटा दही ला दो, बाबा बाहर सूरज है, मेरे पास सन ग्लासेस नहीं है, सन करीम नहीं है, मेरा रंग काला पड़ जाएगा। क्या ये जवानी ने रंग दिया? इस रंगत का क्या करेगा? गोरी रंगत 4 दिन, मालूम नहीं कब कोई बीमारी लगाए और चेहरा स्याह कर दे। बड़े बड़े हसीनो जमील थे। अल्लाह यहां कसम उठाते हैं, वल कमरी इदा तलाहा, मुझे चांद की कसम। चांद गाड़ी के पीछे लिख के फिर रहा है, तक चन्न पे आ जांदा ही, तक चन्न पे आ जांदा ही। एक दूसरे को मेरी चंदा और वो मेरे चांद। लाख बोल जा जवानी में जिसने चांद बनाया है। तेरे हुस्न के चर्चे गली मोहल्ले में 2-4 जगहों पे, वो सूरज के साथ चांद के जरा जलवे तो देख। कुल कायनात में जहां जहां जिंदगी है वहां चांद की चांदनी है, मगर चांद को बिगड़ते देखा कभी? उसका रंग देखा है? 28 मंजिलों में रब कहते हैं मैं रखता हूं, कसम उठाई है रब ने इसकी। अल्लाह ने उसकी मनाजिल के तस्करे किए हैं। बारीक है, दिखता नहीं, गुमशुदा है, आंखें लगा के दूरबीनें लगा के देखते हैं, फिर बढ़ता है, आधा होता है, फिर बढ़ता है, पूरा होता है, माहे तमाम बनता है, फिर घटने लगता है, वो घटाता है तो घटता जाता है, हत्ता के कहता है गुम हो जा तो वो गुम हो जाता है, सारी दुनिया के देखने पे भी नहीं दिखता। तू कौन है? ये तेरे हुस्न के जलवे, ये जलवों का रंग, ये शिद्दतें। रब ने अगर चेहरा दिया है, रंगत दी है, हुस्न दिया है, जमाल दिया है, दुनिया के मुकाबले हैं हुस्न के जवानी के,
ممکن ہے تو اپنا آپ دکھا کے جیت لے، دنیا کا میڈل مل جائے، اور وہ تجھے کہہ دیں کہ یہ مس ورلڈ ہے اور یہ مس یونیورس ہے۔ یہاں تو گدھوں کے حسن کے مقابلے ہیں، یہاں تو اونٹوں کے مقابلے ہوتے ہیں عرب دنیا میں، یہاں ہمارے یہاں کتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، بیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، پرندوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو نے کیا کیا؟ مقابلہ تو یہ تھا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر اللہ نے حسن دیا ہے تو کسی کی بیٹی ہے تو پردے میں رہ، دنیا تیرا پردہ اتارنے کی کوشش کرے، تو اپنے آپ کو کور رکھ حضور کی بیٹی کی طرح کہ جنازہ بھی اٹھے تو رات کو، اور اگر میرے وجود کو کوئی دنیا دیکھے گی تو کیا ہوگا، میرے اوپر گول کر کے چھڑی لگا کے اوپر چادر ڈالنا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے وجود کا اپ ڈاؤن کوئی نہ دیکھ سکے۔ آج تھرکتے ہوئے انگ انگ، میرے اتنے فالوورز، میرے اتنے چاہنے والے، میرے اتنے ویورز، اور میرا یہ تیری جوانی کا یہ حسن 4 دن کے لیے رب کی اطاعت میں گزرا، ماں باپ کے کہنے میں گزرا۔ پتہ ہے کیا گیم ہوئی ہمارے ساتھ؟ ہمارے یہ سارے رنگ اغوا ہو گئے ہیں۔ اس ہر رنگ میں، اس صورت کے ہر رنگ میں وفا تھی اور اطاعت تھی، مگر اغوا کیسے ہوئے؟ بسا اوقات بیٹی باپ سے پیسے مانگتی ہے، بیٹا نہیں، باپ نہیں دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں دینے مناسب نہیں ہے، شاید یہ اس کا نقصان ہو۔ کوئی اور چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے باپ، بیٹے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ لیکن دنیا نے، شیاطین نے، رب کے باغیوں نے، وہ ہماری بیٹیاں جنہیں شاید سورج بھی نہ دیکھتا، با پرد، با حیا، با وقار، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنے والی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ وہی عشاء کے بعد اتری۔ فجر کی نماز ساریوں نے ہاتھوں سے سی کے پارچہ جات بنا کے، جیسے یہ رلیاں ہوتی ہیں، گندیاں ہوتی ہیں، بچھونیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چادریں بنا کے فجر کی پہلی نماز پردے کے ساتھ ساری مدینے کی خواتین نے پڑھی تھی۔ آج وہی بچیاں، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا سوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، بند کمروں کے اندر ساری رات لائیو جا کے، ڈالرز کما کے، یورو کما کے، پیسے کما کے، بلڈنگیں بنا کے۔ یہ پھر کسی کو کیا سمجھے گی، بابا سائیڈ پہ ہو، مانگتی تھی نہیں دیتا تھا، تو بھائی تو کون ہے، میں تیرے سے لے کے کھاتی ہوں، شوہر تو کون ہے، پھر بچے بھی نہیں رہتے، پھر بڑی بڑی کوئنز جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، گفٹرز کے ساتھ صرف حسن کی اداؤں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ گھر بھی گیا، عزت بھی گئی، ساداتی بھی گئی، شہزادگی بھی گئی، آل اولاد بھی گئی، نسل بھی گئی، اصل بھی گئی، فصل بھی گئی، بچا کیا؟ فرمایا والقمر اذا تلاہا، میں نے چاند کو حسن دیا ہے مگر پابند ہے میرا، اپنے دائرے سے نہیں نکلتا۔ اپنے حسن میں نمبر 1 بن کے دنیا میں کوہرام مت مچا، رب روشنیوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، وہ دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ سفید کو سیاہ کر دیتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے، جہاں آج ایک مسکان پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، پھر اسی چہرے پہ جب جھریاں پڑتی ہیں تو کوئی نظر ڈال کے بھی نہیں دیکھتا۔ میں نے فٹ پاتھوں پہ رلتے دیکھے ہیں نمبر 1 لوگ۔ لہٰذا اپنی جوانی میں اپنے حسن کو رب کے تابع بنائیے، رب کے سامنے جھکیے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جو ماتھے پہ محرابہ بن جائے یہ مٹی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، لوگ کالخ بھی تو لگا لیتے ہیں ماتھے پہ، کالے تل بھی تو بنوا لیتے ہیں۔ اگر ہمیں مٹی کا نشان پڑ گیا اور رب کو، رسول کو پسند ہے، لوگ مذاق کریں گے ہمیں متھے تے بڑھایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ کائنات کے سب سے حسین انسان کو رب نے زمین پہ جب عیسائی کروا کے کہا تھا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور محبوب نے کہا مجھے میری حسن اور جوانی میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے 7 اعضاء زمین پہ لگا کے جھک کر میرے قریب ہو، تیری ایک ادا مجھے اپنے قریب محسوس ہوتی ہے۔ کیسی جوانی ہے، کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے کہ آمنہ کے لال کا رنگ نظر نہیں آیا۔ چوتھا جوانی کا رنگ، وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا،
जलवे, हर बंदा अजीब जलवों में है, मस्ती। कौन सा जलवा? ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड फर्नीचर और महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटीज, मुनफरिद यगाना जजीरे, ये दौलत के जलवे। मालूम नहीं, अगर मैं गिनने लगूं तो हजारों पे जाकर के शायद लिस्ट रुके कि जितने जलवे हम दुनिया को दिखा रहे हैं। स्टेटस का जलवा, झूठे झूठ मत बोल, 4 दिन का जलवा फिर अंधेरी रात है, अंधेरी रात है। इन जलवों पे ना खा डाल रहा है, स्टेटस में वो लगा रहा है ताकि छोटे दीगर देख के रिश्तेदार सड़न। औकात कुछ भी नहीं, क्या कुछ नहीं हो रहा। ये जलवों पे मरने वालों का हलवा हो रहा है। कितने दिन से हम इस वक्त इस चीज को ही देख रहे हैं जी। एक अमेरिकन शेरनी माशाल्लाह हमारे शेर के पीछा करते हुए यहां पाकिस्तान पहुंची है। उससे पूछा भाई ओन क्यों नहीं करते? कहा जनाब डीपी कुछ और थी, दिखाया कुछ और जाता था। ये दुनिया के जो बज़ाहिर जलवे हैं ना, यही कब्र के अंधेरे हैं। ये जो दिखता है ना वो नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सीखना है तो जवानी में सीख, झुकना है तो जवानी में झुक, बुढ़ापे में झुका नहीं जाता। सजदे लगाने हैं तो जवानी में कर, बुढ़ापा मजबूर कर देता है, ये हिलने नहीं देता, ये घुटने नीचे नहीं लगने देता, ये अंग अंग से दर्द उठाता है, ये जोड़ जोड़ को तकलीफ देता है, ये गैंठिया कर देता है। जवानी में जुड़ा रहे, जलवों पे मत मर। मैं कसम खा के कहता हूं दिन के जलवे की, कायनात में दिन से बड़ा जलवा किसी का नहीं। लेकिन मैंने उसको जहां पाबंद किया हुआ है, दिन के जलवे पाबंद है। आज हम इस वक्त 7 फरवरी में, याद रहे कि इससे पीछे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन था। आहिस्ता आहिस्ता मार्च में आके दिन बराबर हो जाना है। फिर ये चलते चलते 22 जून को सबसे बड़ा दिन, जो रब बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, दरमियाना बराबर, हर दिन मिनट मिनट का फर्क डाल के कंट्रोल कर सकता है, वो तेरे जलवों को भी कंट्रोल कर सकता है। अपनी जवानी में जलवे में बह के मत चलता फिर, मत दिखाता फिर, कमीजें उतार के, बुनियाने उतार के, और दुनिया के जलवों पे न मर। जवानी देखनी है तो आ, मुसअब इब्ने उमैर की जवानी देख। कहते हैं जो लिबास पहन लेते थे ना, अगले दिन नहीं पहनते थे। आज भी बड़े सारे लोग ऐसे हैं, शहजादे हैं, जो एक सूट एक दफा पहनते तो दोबारा नहीं पहनते। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। कुरैश का वो जवान था कि इसकी खुशबू मौजूदा फ्रांस से, उस वक्त के रोम से आती थी। गर्मियों में जो कारवान चलते थे, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिता, सर्दियों में कारवान ईरान की तरफ, गर्मियों में रोम की तरफ आने वाला सामान इंपोर्टेड। जो खुशबू ये लगाते थे मक्के में किसी और के पास होती नहीं थी। जिस गली से गुजरते खुशबू बताती थी कि गुजरने वाला कौन गुजरा है। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हुआ, जवानी का रंग बदला। वाकया तो आपने बड़े लोगों से सुन रखा है, सिर्फ जहन में ले आएं। सकी माँ से कपड़ा लेने के लिए जाएं और माँ को पता चले कि मेरा बेटा किसी की मजलिस में बैठ के उसका हो गया, और माँ दरवाज़ा ना खोले, पोशाक मांगे पोशाक ना दे, बोरिया फेंके लेके कांटू से जोड़ ले, और मजलिस में बैठे और लोग पूछे क्या हो गया इस शहजादे को, और जवाब आए दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। जवानी में बंदगी करके देख, क़यामत के दिन जो जलवे होंगे कुल कायनात से तेरे ज्यादा होंगे। यहां शायद तुझे मिले या ना मिले, मैंने दिन को पाबंद किया हुआ है। और फिर इस जवान का जलवा जरा देखिए। ओहद लगी, आपने मदीने भेज दिया, पूरे मक्के रिश्तेदार, वो चीजें ही खत्म हो गई। सैयदना मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महबूब के आने से पहले मदीने का माहौल बड़ा खूबसूरत बनाया है, तालीम और तरबियत है। बदर 2 को हुई है, 3 को ओहद हुई है। मैदान में उतरते हैं, जब शुहदा को देखा गया 70 थे मदीने में, कफन की चादरों का पता किया गया तो 70 चादरें ना मिली। 3 तो क्या देनी थी,
2 चादरें तो क्या देनी थी, एक चादर भी मुकम्मल नहीं मिली। और अरब का शहजादा निकला कैसे था, वो पोशाकों का पहनने वाला, वो जलवे, लक च सिर्फ साफा बन के आ गया से। ये साफा बुजुर्ग जानते हैं, बच्चों को शायद पता ना हो, हमारे जवानों को भी शायद इलम ना हो। हम नलके पे, कुएं पे, खुइयां ते जदों नहाईदा सी ना खाड़ियां च, कपड़े उतार के तो हम लक साफा बन लईदा सी, चादर और धोती से छोटा होता था। दिल कीता सिर ते बन लिया, दिल कीता लक बन, सिर्फ ये बांधा हुआ था। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं कि 5-6 फुट भी पूरा नहीं था, सर पे देते हैं तो पांव नंगे, पांव पे देते हैं तो सर नंगा। मेरे और आपके मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे इस शहजादे दा सिर कज दो, पैरां ते मदीने दा घाह पा दो, इनू पैक करके रवाना करो अल्लाह वाल। जवान दुनिया के जलवे, माल के जलवे, दौलत के जलवे, ब्रांडेड लिबास, कपड़े, जूते, और दूसरी तरफ मां बाप का पता कर लें, पाटियां पुराने। अच्छा, मैंने वाहिद बाप के रिश्ते को देखा, अपनी चंगी जुत्ती नहीं लेता, नहीं लेता, कपड़े हल्के ले लेता है, चल यार मेरे पुत्र पा लैन। लेकिन जब इन पे दिन आते हैं, जो 12-12 बच्चों को वो मां जो सुर में डाल के, नहला के, धुला के, खुशबुएं लगा के, मुअत्तर करके, खुद भावें मोटरसाइकिल ते या जिद्दां पैदल नंगी हुंदी सी, इहदे उत्ते कंबल दिता हुंदा सी, मेरे पुत्र नूं ठंड ना लगे, मेरी धी नूं ठंड ना लगे। जब ये जवान हुए हैं, मैंने ऐसी माओं को और ऐसे बूढ़े बुजुर्गों को भी देखा है, शदीद सर्दियों में जिनके ऊपर रजाई नहीं होती, बुढ़ा बुढ़ी पता ही नहीं किथे ने, बाहर टुर गए, फॉरेन के जलवे, यूरोप के जलवे, बैरून ममालिक के जलवे, डॉलर यूरो के जलवों ने मार डाला। 6 साल के बाद डॉक्टर बन के लौटता है, इश्तिहार देता है कौमी अखबारों में, पता करना इस जगह मेरी अम्मा थी, मैं आया हूं तो अब अम्मा नहीं है। तो ऐसी जवानी पे और ऐसे माल के जलवे पे और जिंदगी के जलवे पे रब के लिए मेरे जवानों, पूरी दुनिया जलवे लेके सामने आई थी। दूसरी तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप थे। अगर मैंने कुरान की आयतें न पढ़ी होती, अल्लाह की कसम, शायद मैं भी उन जलवों में आज कहीं होता, मेरे बच्चे शायद यहूदी होते, वहां की तहजीब में, तमद्दुन में, सकाफत में रंगे हुए होते। माल दौलत तो होती, लेकिन वो माँ बाप की कुर्बत और मोहब्बत और खिदमत का जो अल्लाह ने मौका देना था, वो मुझे शायद ना मिलता। लोगों ने कहा था 3000 मौलवी की तनख्वाह होंगी है, की करेगा, टुर जा बाहर, इन्हें वीजे लभन डे। अगर आप दौलत की खातर दुनिया के मोतियों को यहां धक्का दे के जा रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम, पूरी कायनात एक तरफ, बूढ़े बाप और मां का चेहरा एक तरफ अगर सामने हो निगाहों के, तो जवानी के जलवे आपने देख लिए, ओहदे का जलवा, ओहदे का रंग, गर्मी का जलवा, गर्मी का रंग, हुस्न का जलवा, हुस्न के रंग, जवानी के जलवों में, ये कायनात के जलवों के साथ अगला है नशीली जवानी। जवानी का एक रंग नशा, मस्त जबरदस्त, रिक्शे के पीछे लिखा होता है, नशे में, अकड़ का नशा, बिरादरी का नशा, कबीले का नशा, महीने मारे ने इस गल का नशा, असी कातलों ने इस बात का नशा, हम दौलतमंद है, दौलत का नशा। यानी जितनी चीजें जलवे में थी वो नशे में आई तो नशा बन गई हैं। औरतों के नशे अपने, मर्दों के नशे अपने, पूड़ी का नशा कोई माना नहीं रखता। सिर्फ कुल कायनात में चले जाएं, एक कुड़ी का नशा देख लें, वो मेरी बहन हो, वो मेरी बेटी हो, वो मेरी भाभी हो, कोई रिश्ते में हो, कैसा नशा लगा है कौम को कि कोई एक मशहूरी भी उसके बगैर मुमकिन नहीं। तशहीर उसके साथ, मॉडलिंग उसके साथ, फिल्म उसके साथ, ड्रामे उसके साथ। वो जो रब ने नस्ल बनाई थी और नस्ल की मां बनाई थी, रब ने जिसे फसल बनाया था, रौंद के नहीं रख दिया। क्या है जी, छड्डो जी कौम नशे च, रहन दो जी, गल ना करे। अजे अब्बा कौन होंदा गल करन वाला? शादी है, कुड़ियां ने
کوئی خوشی بھی کرنی ہے, کوئی نچنا بھی ہے. جسے پوری زندگی کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے مہندی کی رات دیکھ لو. بڑے بڑے اہل علم اس حمام میں ننگے ہوتے تھے لوگ پہلے, اب شادی حالوں میں بھی ننگے, بازاروں میں بھی ننگے, سرکاریں بھی ننگی. کیا کریں گے؟ یہ نشہ کب اترے گا؟ یہ نشہ کب اترے گا؟ جوانیاں سلامت رہیں. پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ جو نشے میں دھت جوانی تھی نا, اسے نیو ایئر نائٹ لے ڈوبی. پچھلے سال کا رات کا پہلا آدھا حصہ 12 بجے تلک پچھلے سال کا اینڈ دے رہا ہے, اینڈنگ ہو رہی ہے. لہرا کے بل کھا کے جھوم جھوم کے پی کے پلا کے, اور رات کا آخری آدھا حصہ نئے سال کے حصے میں آتا ہے. بیان کروں تو برا لگے گا مگر ہو رہا ہے. فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کناروں تلک جنوری کے مہینے میں یہ ہوا, فروری آیا تو ویلنٹائن بن گیا. جو لفظ بولتے ہوئے شرم آئے اپنی زبان میں, اپنی زبان میں, انگلش میں جا کے مہذب ہو جائے. کیا کوئی غیرت مند باپ بیٹی کے سامنے, بھائی بہن کے سامنے, شوہر بیوی کے سامنے, بیٹا ماں کے سامنے لفظ ٹھوکو بول سکتا ہے پنجابی میں؟ غیرت مند لوگ کیونکہ لفظ بھی محتاط ہوتے ہیں. وہ نشے میں بھی ہوں, شرابی حالت میں بھی, اگر گالی نکلے تو برداشت پھر بھی نہیں ہوتی. لیکن قوم کیا کر رہی ہے؟ ویلنٹائن. آج میں نے اتنے ویلنٹائن بنایا. جس پیغمبر کی امت کو 4 کی اجازت تھی مذاق بنا دی گئی. جس پیغمبر کی 11 شادیوں کو توہین اور معلوم نہیں کیا 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 گیا, اسی کے اندر جہاں 18 سال سے پہلے نکاح ہو تو مولوی پہ بھی پرچہ, باپ پہ بھی پرچہ, ماں پہ بھی پرچہ, FIR, پوری انتظامیہ حرکت میں آ جائے. مگر نشہ کیسا لگا ہے؟ سارے نشے میں ہیں. قوم نشے میں, سربراہ نشے میں, حکومت نشے میں, عوام نشے میں, ماں باپ نشے میں, بچے بھی نشے میں. جناب میں نے فریج میں اس وقت 2000 پھول لے کے رکھے. منڈیاں شارٹ ہو جاتی ہیں, پھول منڈیاں شارٹ ہیں. کیا ہے جی؟ فروری ہے, 14 تاریخ آ رہی ہے آج کے ساتھ اگلے جمعے. کیا ہوگا؟ ایک پھول کے بدلے میں ایک کلی. کتنے جوان جوانی میں تیار بیٹھے ہیں, اور گھر میں ان کی بہنیں بھی, اور کتنے باپ تیار بیٹھے ہیں گھر میں ان کی بیٹیاں بھی. مگر قوم نشے میں ہے, پیتی ہے سارے نے. غیرت کہاں سے جاگے؟ فرمایا واللیل اذا یغشاہا, مجھے رات کی قسم, رات سے بڑھ کے اندھیرا کل کائنات کو ڈھانپے نہیں ہوتا, مگر رات بھی میری پابند ہے, جب ہٹاتا ہوں ہٹ جاتی ہے. تھوڑا نشہ نہیں لینا 24 گھنٹے دے اندر 12 گھنٹے میں نشے رات دلا کے رکھ دوں. تمہارا نشہ زندگی بھر نہیں ختم ہونا. مارچ آئے تو جشن بہاراں, اپریل آئے تو اپریل فول, کرتے کرتے 12 مہینے تمہارے پاس کوئی نہ کوئی نشہ موجود ہے. نکاح کرو تو حرام ہے, عمر کی پابندی ہے. ایتھے پرائمری سکول دیاں بچیاں بھی ویلنٹائن. تمہاری اپنی تہذیب ہے. سیرت پڑھتے ہو, کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہو. بات شادی بھی آئے 9 سال کی تو اٹھ کے اماں عائشہ کے اوپر زبانیں کھول لیتے ہو, پیغمبر کے گھرانے پہ کھول لیتے ہو. اور اگر اپنے دل کی بات آئے تو پاویں 8 سال دی بچی نو جا کے پھول پڑا کے تو ویلنٹائن بنا کے تو کہو میری سب سے کم عمر ویلنٹائن ہے. پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ بابا 50 سال کا ہے, پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ جوان 30 سال کا ہے. کون ہے یہ؟ واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا. جوانی کا ایک رنگ ہے لم تڑنگ, اچے قد, لمبیاں سوچاں, لمبی لمبی پلاننگز, اونچائیاں, فخر, بلندیاں, وقت کا ہمالیہ, کیٹو کی پہاڑی اور ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچا سر, گردن میں سریے اکڑے ہوئے لوگ. اللہ کہتے ہیں آسمان کی قسم, آسمان سے تو بلند کچھ نہیں ہے. میں نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ نہیں؟ بغیر پلروں کے میں گرنے نہیں دیتا. تجھے تو 2 ٹانگیں دی ہیں,
تیرا میں نے پوری مخلوق سے سر اونچا رکھا ہے. پتا تو کر کس کا میں نے سر, ہر مخلوق کا میں نے سر جھکایا ہوا بنایا, جھکا ہوا. تجھے اپنا بنایا ہے, تیرا سر اونچا رکھا ہے. 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ مانگ کے میرے وقت میں سے مجھ کو دے دے, تیرے سے وہ سر نہیں جھکایا جاتا. والسما, او اکڑے ہوئے سرو, میں نے سرو کو سیدھا کیا مگر نامراد اور بے پھل بنا دیا. اکڑنا سرو کی طرح رہے گا, سر کی قیمت ختم ہو جائے گی. ٹہنی کی طرح جھکا, پھل لگا دوں گا, اور پھلدار ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کی بندگی کا رنگ, جوانی کا رنگ, زندگی کا رنگ, اگر اس میں جھکاؤ نہیں ہے نا, مجھے آسمان کی قسم, آسمان سے بلند کچھ نہیں مگر میرا پابند ہے. 1 نہیں 2 نہیں 7 پابند ہے. والسماء ذات البروج, پتا کر آسمان کے برجوں کا, سارے ابراج میرے پابند. تو کون ہے؟ آسمان نہ تو کھلو کے ذرا کوئی تھلے ویکھے تے شاید تو نظر بھی نہ آئے, اور تو بنا پھرتا ہے اپنی نظر میں پتہ نہیں کیا. اپنی جوانی کنٹرول کر, تو اتنا نہیں. اسی جی سب تو وڈی قوم, اچھی قوم, یہی اکڑ مار جاتی ہے. چیمیاں ہوئے وے اسی جتے ہوئی قیمہ کر دی دا, رانیاں ہوئے وے جی اسی جتے ہوئے ٹکانے لا دی دا, جٹاں ہوئے وے جی جتے ہوں اسی وٹ کٹ دی دا, میاں ہوئے جی اسی جتے مت مار دی دی. خان کو یہ ہے کہ میں تیری اٹھان ختم کر کے رکھ دوں گا. ہر بندے نے اپنی اپنی گوت, اپنی اپنی ذات کا کوئی نہ کوئی فخر یا لب و لہجہ بنا رکھا ہے. ہوائیں بھری ہوئی ہیں غباروں میں, بلبلے پانی کے, بلبلے. فرمایا نہیں والسماء وما بنا, اور اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہے, یہ اس کا حوصلہ ہے. اللہ کا ایک نام ہے صبور, ایک صفت ہے وہ صبر والا ہے. ایک ہے الشکور کہ وہ قدردان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اے آدم کے بچے اور بچی, میں نے تجھے عزت دی ہے. میں چاہتا تجھے گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا, تو باہر نکلنوں لوگ کی سیر کوٹ دے, سپرے کر کے مار دیتے, تیری ویلیو نہ ہوتی, لوگ گھن کھاتے. ہے تو وہ بھی میری مخلوق, میں نے نکمی تو نہیں بنائی, تیرے ہی کسی مقصد کے لیے. لیکن تجھے سبق سکھا رہا ہوں کہ تجھے اتنا عظیم بنا کے, تکریم دے کے, عزت دے کے, تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آسمان بنانے والے کی بھی عزت نہیں کرتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سنبھال اپنے آپ کو, مجھ سے باغی نہ بن. کس چیز نے باغی بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلا رنگ دیتے ہیں, والارض وما طحاھا. کچھ لوگ نا ویسے ہی اوقات سے گر جاتے ہیں, کچھ اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں, کچھ گر جاتے ہیں. ویسے ہی گرے ہوئے لوگ, گھٹیا لوگ. اور لکھا ہوتا ہے پیچھے بولتے ہوئے اپنا گھٹیا پن, سانو نہ چڑیاں سی آپ بڑے وڈے بہن, بہن گھر بیٹھی ہے, معافی اس کو بھی نہیں, گرا ہوا ثابت کرے گا. اسی آپ بڑے وڈے ماں, ہاں یہی صلہ دیا ہے تو نے اماں کو کہ اس نے تجھے جنم دیا تھا. اپنے آپ کو گالیاں, اپنے آپ کو کمی کمین کہہ کے کوئی کسی کو گراتا ہے, کوئی خود گرا ہوا ہے. چھوٹے بچوں کا انٹرویو میں نے سنا, اینکر پرسن پوچھتی ہے, کراچی میں موجود ہے, عید کا دن ہے, بیٹا آپ لوگ گھروں میں کیوں نہیں؟ وہ جی اسی گھر والے نال لڑ کے نکلے. کی گل کہ وہ سانو چھوٹے گنتے سی, ساری قدر نہیں سی کرتے. دادا بولتا تو کہتا جا کسی گھٹیا نسل دیا بچیا, گھٹیا ماں دیا بچیا. اور یہ ہمارے یہاں چلتا ہے, عموماً گالی چلتی ہے, بڑے دیتے ہیں, بہو کو بولتے ہیں, بچوں کی ماں کو کہتے ہیں, کسی اونتری ماں دے. یہ کون بولتا ہے؟ انہوں نے چھوٹا کیا, بچوں نے چھوٹا بن کے دکھایا. کہنے لگے بھائی گھر کیوں چھوڑا ہے؟ کیا جی سانو کوئی چنگا سمجھتے نہیں, سارے پیڑا کہتے ہیں, پھر اسی کیا ہوں پیڑا بن کے بکھاؤنے ہیں. کیا کرتے ہو؟ جیبیں کاٹتے. سوتے کا ہو فٹ پاتھوں پہ, کرتے کیا ہو؟ چوریاں ڈکیٹیاں. اتنی چھوٹی عمر میں جدو ہے گئی پیڑے ہیں, چنگے ہے ہی نہیں, تو پھر کی کریے. فرمایا والارض, زمین بنا, زمین کی قسم, میں نے زمین کو کتنا بڑا بنایا ہے, لیکن کتنی مخلوقات سے چھوٹا بنایا ہے. تمہارے قدموں کے نیچے اسے کہا ہے تو قدموں کے نیچے رہتی ہے. اس سے زیادہ گرا ہوا کیا ہوگا کہ تمہارے قدموں میں کسی کو گرا دیا جائے. آپ اس پہ پیشاب کریں تو بھی وہی, پخانہ کریں تو بھی, تھوک پھینکے تو بھی, بدکتی نہیں, بگڑتی نہیں. آپ اس کے گندگی پھینکے, آپ اس پہ گندے نالے بنائیں, سیم نالے بنائیں, آپ اس پہ روڑی لگائیں, جسے میں نے وما طحاھا, مجھے اس ذات کی قسم, میں نے کس کو سر بلند کرنا ہے, کسے نیچے کرنا ہے, یہ تو میرے فیصلے ہیں. تو کون ہے؟
وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ ہم نے جب یہ پلاٹ لیا تھا نا تو دینے والوں نے مسجد کے لیے دیے تھے۔ یہ کس نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ محراب کو ملے گی اور وہ لیٹرینوں کو ملے گی؟ ہے تو پلاٹ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے، کون چوما جائے گا کس پہ پیشاب کی دھار ماری جائے گی، فیصلے اوپر ہے۔ جہاں رکھا گیا وہاں دیکھ اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ رب سے شکوے، تقدیر کے شکوے، قسمتوں کے شکوے نہیں، نصیب بن، ایسا جھکاؤ پیدا کر کہ رب کہہ دے محبوب آپ کے لیے ایک خوبی ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میں نے پوری کائنات کی زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی، جھکی ایسی کہ اونچا سر خود تیری طرف آئے گا۔ کہتے ہیں کہ دریا اور کنویں پیاسے کے پاس نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں رب سے تعلق گہرا ہو تو رب ان سمندروں سے ٹینکر بھر کے بادلوں کو لا کے آپ کی کھیتی اور آپ کی چھت اور آپ کے پنڈ اور آپ کی ٹینڈ پہ پانی گرا دیتا ہے۔ اسے اللہ کہتے ہیں۔ جھک تو صحیح، ذرا مٹ تو صحیح، جوانی میں جھکاؤ پیدا کر، والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ اب آئیے یہ دو قسمیں 9 تلک ہم نے پہلی، 10ویں ونفس وسواها وما سواها، جس نے اسے بنایا، تینوں میں بنایا ہے۔ جنہیں ہوا پری ہوئے نا وہ اگے غبارہ نہیں پھولدا، ہوا کڈ بھی سکتا ہے، وہ ہور بھر کے پاڑ بھی سکتا ہے۔ ایک پن مارے تے گئی، پانی کے بلبلے سینے چوڑے کر کے، جم جوائن کر کے، ڈولے موٹے نکال کے، گبرو جوان بن کے، اکڑ اکڑ کے اپنی جو ہے وہ اٹک مٹک میں چلنے والے، تیری تیزیوں کو لا کر کے دوسری طرف سے تیزی لا کر کے 1 to 5 ایک دوسرے میں ٹھکوا کے تیرا ایسا مکسچر بنائے گا اور ایسا سینڈوچ بنے گا کہ پھر جا کر کے ڈی این اے کرواتے ہوئے پتہ کریں گے، شناخت کر دو بندہ کون ہے۔ میں نے یہ سرگودا روڈ کے اوپر ٹینکر کے نیچے آ کر کے نوجوان کی جوانی کو ایسے پس کے کہ ہمیں شاپروں میں اٹھانا پڑا، قیمہ بنا کے رب نے یہی دے دیا تھا۔ رب کے سامنے بگڑی ہوئی چیزیں نہیں۔ اللہ کو تیری جوانی، تیرے نفس، اس کا اکڑ، پنکھے کا ریگولیٹر جہاں مرضی اس کو فکس کر، آف موڈ پہ کر، آن موڈ پہ کر، 1 پہ 2 پہ 3 پہ جہاں تیرا بنتا ہے وہاں رکھ۔ یہ میں نے تجھے دی، جس کو میں نے بنایا ہے، تیری بنائی ہوئی چیز تیرے اشاروں پہ چلے۔ تو چاہے تو اس کو سیدھا کر لے، تو چاہے تو اس کو جھکا ڈالے، اٹھا ڈالے۔ مجھے ہی تو نے بے قدرہ سمجھ لیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ ایک ہی کلاس میں اسٹوڈنٹس، ایک ہی سال میں ایک ہی دن کلاس شروع ہوتی ہے، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی اسی میں ٹاپر بن جاتا ہے، کوئی اسی میں فیل ہو کر کے زیرو ہوتا ہے، کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ اپنے آپ کا اصلاح کر کے جوانی کا رنگ بندگی والا کر لو، اطاعت والا کر لو، فرما برداری والا کر لو، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی مخلوق کے سامنے میٹھا میٹھا سا، اپنے بڑوں کے سامنے عاجزی والا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اور اگر کوئی بگڑا تو میرا رب اسے ختم کر کے رکھ دے گا۔ پھر ہم وہاں رگڑیں گے۔ پھر اللہ نے قوم سمود کی مثال دی ہے آگے، کذب ثمود بالطغوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر آوازیں اونچی ہو گئی تھی نبی کے سامنے، نافرمانی پہ اترے، اونٹنی کی کونچیں کاٹی۔ ہم نے پھر جو گھر بنائے تھے نا وہ ہوا سے بچنے کے لیے کہ آندھیوں کا عذاب نہ آئے، تنگ گھر بنائے تھے، ہم نے وہاں آواز اور چیخ ڈالی، ان کے کانوں سے نکل کے ان کے دل بھیجے جگر پگھل کر کے ان کی مقدوں کے رستے سے نکل گئے، اور یوں نیچے زمین پہ نشان رہ گیا جیسے ایک مکھی نے کچھ کھا کے نشان چھوڑا ہوتا ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ نرم دلی نہیں کرتا، نرم نہیں ہوتا، پھر نہیں کہتا کہ چلو بھجو یار آگ لگ گئی ہے، چلو انہاں دے نال کوئی تعاون کرو، زلزلہ آ گیا کوئی تعاون کرو، 11225 یہ بھیج دو، فوجیں بھیج دو، اوپر سے ہیلی کاپٹر۔ کہتا ہے میرے فرشتے ہیں، میں کون کہہ کے کروا سکتا تھا، میں تمہیں نکال سکتا تھا، بچا سکتا تھا، میں نے بڑا ویٹ کیا ہے تیری طاقتوں کا کہ کب نرم پڑے، لیکن یہ تیری 11
جوانی کے رنگ بگاڑ میں گئے، میرا وقار کوئی نہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو میں اپنے جوان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے بالخصوص دست بست عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کا مقصد کوئی اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ جہاں آواز زیادہ کم ہو جائے، جہاں بالکل دوریاں ہیں وہ قربتوں میں بدل جائیں، جہاں نفرتیں ہیں محبتوں میں بدل جائیں، اور جہاں بغاوتیں ہیں وہ اطاعتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر وہ بھی رنگ ہوگا کہ چلے گا زمین پہ اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، میرے اور آپ کے پاک محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ دیتے، پہلے خطبے میں بھی قوم کی زبان میں گفتگو کرتے اور دوسرے جمعے میں بھی زبان قوم کی ہوتی تھی اسی میں گفتگو فرماتے، دونوں حصوں میں واضح و نصیحت اہم ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس رب نے یہ مرکز پایہ تکمیل کے ابتدائی مرحلے میں پہنچایا، اتنی جلدی مراکز بنا نہیں کرتے۔ دوست احباب کا اخلاص، ارباب انتظامیہ، دیگر معاونین جنہوں نے محبتیں کی، میں اکثر اعلان نہیں کیا کرتا لیکن ضروری سمجھ رہا ہوں۔ الحمدللہ بہت بڑا اس بلڈنگ پہ قرض نہیں ہے، 5 لاکھ کے قریب باقی ہے انشاءاللہ، جو پہلے مرحلے میں ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ جتنا آپ لوگ تعاون کر سکتے اپنی محبت یہاں بھی بعد میں بھی وہ فرما دیجیے۔ میں بذات خود نہ جھولیوں کا قائل ہوں نہ اس طرح کی چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہی اصل ہے، اور ہم اسی رستے کو اپناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج کرے بھی نہ، وہ اپنی جناب سے دیتا رہے، کام چلتا رہے۔ بہرحال ادارے کسی مقصد کے لیے بنتے ہیں، اور اس ادارے کے پیچھے جو ایک ہدف اور ٹارگٹ ہے وہ اللہ کے بندوں کو رب سے ملانا ہے، رب کے بندوں کو رب سے ملانا، جسٹ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان اريد الا الاصلاح، جہاں بگاڑ ہوگا محبت کے ساتھ صرف آئینہ بن کے اتنا کہہ دیا جائے گا کہ یہاں داغ ہے، اس سے بڑھ کر کے نہیں۔ کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا، کسی کو ہرانا، کسی کو جتانا، یہ چیزیں شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، محبوب ہم نے آپ کو ڈنڈا سوٹا دے کر کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو وما علیک الا البلاغ المبین، بات بتا دیں، مسئلہ بتا دیں، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ جسے اپنی فکر ہوگی وہ اپنی کل کے بارے میں مستقبل میں سوچ لے گا۔ آج اتنے عالی شان گھر بننے جا رہے ہیں مگر یہ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ قبرستان کے لیے بن رہے ہیں، یہاں کے ہر آنے والے نے قبرستان میں جانا ہے۔ کتنے ہمارے آباء و اجداد تھے جو ان زمینوں کے مالک تھے، کسی نے تو آخر کسی کی پہلیاں تھیں نا، کوئی کما رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی لگا رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ ہماری اس پلاننگ میں کتنے معمولی سی منصوبہ سازی ہے ہماری، ہر چیز نقشے میں دیکھی ہے مگر قبر نہیں دیکھی۔ لہٰذا یہ جمعے، یہ خطبے، یہ ملاقاتیں، یہ نسلوں کے ساتھ ایک وفا ہوتی ہے، جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے کہ وہاں نسلیں، یہ ان کا کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، جہاں سے ان کو ہفتے کے بعد ٹیوننگ ملتی ہے، دل اور دماغ کی صفائی ہوتی ہے، ظاہر اور باطن کی سروس ہو کے نئے ہفتے کے لیے ہم پھر سے تیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگلے ہفتے پھر اسی جمعے کو ملاقات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ میرا رب اس مرکز کو اپنے اہداف کے اندر، اپنے مقاصد کے اندر اللہ کی توحید، پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دینداری کے ساتھ وابستہ رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، اللہ رب العزت جو ہے وہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، شرور و حوادث سے محفوظ رکھے، اور تا قیامت ان کے بانی مبانیوں کو اور ان کے سرپرستوں کو، ان کے مدیر اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام احباب و ارباب کو میرا مالک سلامت رکھے، اس کا فیض رہتی دنیا تک رہے اور کل دنیا میں جائے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ ہمارے فوت شدگان
تیرے پاس ہیں، مالک ان کے ساتھ نرمی کا، بھلائی کا معاملہ کر۔ اللہ جتنی بھی وطن عزیز پہ اس وقت پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما۔ اللہ امت مسلمہ کے بچے بچے اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرے سوالی ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔